آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوانوں سے اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے گل اندام اس انرجی کے کرائسس پر؟ یقیناً اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جب بجلی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہوگا تو لوگ یقیناً بے روزگار ہوں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اصل یہ مس مینجمنٹ ہے یا واقعی میں بڑا سیریس کرائسس ہے کہ گورنمنٹ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی؟ مس مینجمنٹ از اے سیریس کرائسس. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں اور آپ ان کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا کرائسس کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اف یو کین ناٹ فورسی ان ٹو دا فیوچر کہ آپ کے پاس آپ کی پاپولیشن اور آپ کی انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈز ہیں، تو اس سے بڑا مس مینجمنٹ کا کرائسس. لیکن یہ کسی ایک گورنمنٹ کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے، پورے سسٹم. میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ 2005-6 میں یہ پتہ چل گیا تھا، آپ کے پالیسی میکرز آپ کو وارن کر رہے تھے کہ اگر ابھی سے پاکستان نے تمام ایکسپلائٹ نہ کیے جو اویلیبل آپ کے پاس ریسورسز ہیں انرجی کے، تو یہ کرائسس آئے گا. لیکن کسی نے کام نہیں کیا. ایک گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے شاید، یہ اوور آل جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا، دس از دا پرابلم آئی بلیو. دیٹ از پریسائسلی دا پرابلم کہ وی کین ناٹ کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر. ایک پروونس دوسرا پروونس، وی کین ناٹ ایکٹ ایز اے فیڈریشن اینڈ وی کین ناٹ گو تھرو. ہم اپنا مسئلہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک کامن ایشو ہے اور اس کو ہم کیسے کامن سب ایک پلیٹ فارم میں آ کے بیٹھ کے ہم اس کو کیسے سالو کریں. اور ہم لوگ بالکل ایک ایڈہاکزم کی اس پہ چلتے آ رہے ہیں اور انفارچونیٹلی آئی بلیو چلتے رہیں گے کہ ہم اگلے 1-2 سال کا دیکھ لیا، اپنا بینیفٹ دیکھ لیا، لیکن دی ہول پکچر جو ایک بن رہی ہے وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کو ٹائم دینا چاہیے، جب ٹائم ملے گا تو مسئلے کو حل کریں گی، لیکن آپ اپنے ہی ویو کو آپ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں. جمہوریت فار ایگزامپل ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی ایک ایڈیالوجی ہوگی، وہ ان کو لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک ڈسکنیکٹ جب درمیان میں آ جاتا ہے 10 سال 12 سال، اگین آئی بلیو 10 سال، ٹھیک ہے، تو اور 8 years، سو آئی ڈونٹ کوائٹ کیئر، بٹ اینی وے تو یہ ڈسکنیکٹ جب آ جاتے تو آپ کی ایڈیالوجی امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی اگر چلے، ایک نہ بھی چلے، آپ کی آلٹرنیٹ ہو رہی ہوں، لیکن جو ایک ایڈیالوجی لے کے چل رہے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ آپ کی امپلیمنٹ ہو رہی ہے نا. مطلب ایک جو ان کا ایک ڈیفائنڈ ہوتا ہے ایک بات کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے یہ کرنا ہے. تو اگر لیکن اس سے پہلے آپ خود بھی کہہ رہی تھیں کہ شاید جمہوریت تب آئے گی کہ جب جمہوریت کے نام پر جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں وہ سب سے پہلے خود کمیٹڈ ہوں. جب وہ خود لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں تو آپ کیسے کہتی ہیں کہ جی وہ سسٹم پھر چلے گا؟ جب وہ خود کمیٹڈ نہیں ہے کہ یہ جمہوریت چلے یا نہ چلے، جب وہ خود سپورٹ کرتے ہیں ڈکٹیٹر کو بعد میں آ کے، کیسے ہوگا صحیح؟ چلے ارم سے پوچھ لیتے ہیں، آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو اس وقت جتنے تمام مسائل ہیں، تمام ہم نے چیزیں ٹیسٹ کر لی. ایک بڑا مشہور بات ہے، سینگ بھی کہتے ہیں کہ اگر لولی لنگڑی بھی جمہوریت ہے، وہ بیسٹ جو آمریت ہے اس سے بہتر ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کا بھی ایک تو خیال آپ نے رکھنا ہے کہ کب تک آپ جمہوریت کے نام پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جمہوریت کو ٹائم دیں، آپ کو بڑی آزادی ہے، آپ برداشت کریں، تھوڑا اور برداشت کر لیں. لیکن کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہوگا کہ جب آپ ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، ایک منسٹر صاحب کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ 2010 میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اس کے باوجود اگر ہو رہی ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی وہی بات ہے نا، گورنمنٹ جو ابھی اس وقت ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیں، اور کتنا ٹائم دیں؟ عام لوگوں کو آپ نے ڈپرائیو کیا ہوا ہے. اب گرمیاں آ رہی ہیں، آپ کو جب پتہ تھا آپ کے گورنمنٹ، ٹھیک ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ جی بہت ساری گورنمنٹ کا ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک پیچھے سے ورثے میں جو ملنے والی آپ کو چیزیں ہیں، پرابلمس ہیں، لیکن ملا تو ہے نا آپ کو. جیسا آپ کو سسٹم ملا ہے آپ نے اس میں رہ کے کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے مسئلے سالو کرنے ہیں. آپ ایک نام پہ اٹکے رہیں گے کہ جی کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے یا بے نظیر بھٹو ڈیم ہونا چاہیے یا سندھ پنجاب کو کیا کوٹا ہونا چاہیے، پنجاب کے کنال نہیں کھلنے چاہیے، سندھ میں کتنا پانی ہونا چاہیے. آپ ان ایشوز سے کب باہر نکلیں گے؟ ہم لوگ تو تنگ آ گئے ہیں. میں بچپن سے سن رہی ہوں کالا باغ ڈیم کا. I have grown up listening to کالا باغ ڈیم، the dam issue. کب بنے گا یہ کالا باغ ڈیم؟ آپ نہیں بنانا چاہتے کالا باغ ڈیم تو نہ بنائیں. آپ چھوٹے اس گورنمنٹ تو کہہ دیا کہ وہ نہیں بنا رہے اس ڈیم کیونکہ اس پہ کنسنسس نہیں ہو رہا. تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو راجہ پرویز اشرف وہ کہتے ہیں کہ رینٹل پاور جو ہے وہی اس وقت ہمارے پاس آپشن ہے، اسی پہ جانا ہے. کریں رینٹل پاور، لیکن اس پہ بھی آبجیکشنز ہیں. اپوزیشن نے شور کیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ نے کر دیا تو بجلی اتنی مہنگی ہو جائے گی کہ سب کچھ ٹرپل کر جائے گا آپ کا. سسٹینیبل نہیں ہے جناب. رینٹل پاور پلانٹس جو ہے ہماری معیشت کے لیے خودکشی ہے. روپی جو ہے ڈالر کے اگینسٹ وہ گرتا جا رہا ہے نیچے. آئل قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت اوپر ہے اور ہمارے تیل کے کانٹریکٹس اس زمانے کے ہیں جب آئل قیمت ہائیسٹ لیول پہ تھی.
اس ریٹ پر آپ تیل خرید کر رینٹل پاور پروجیکٹس میں اتنی مہنگی بجلی بنا رہے ہیں کہ جہاں ہائیڈل پاور آپ کو 75 پیسے کی بجلی دے سکتی ہے وہاں آپ 13 روپے کی بجلی کا یونٹ بنا کر عوام کو اس میں اوپر ایڈ آن لگا کر جب بیچ رہے ہیں تو اگر اتنی مہنگی بجلی لیکن بنا سوال بھی یہ ہے لیں تو کہ خریدے گا امیڈیٹلی کون؟ ہمارے پاس مسئلے کا حل کیا ہے. اگر آپ ڈیم بھی بناتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے, اگر آپ آئی پی پیز بھی لگاتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم چاہیے. حل کیا ہے ابھی اگر آپ ریلیف دینا چاہیں, آپ پرائم منسٹر کی جگہ پہ ہوں, آپ کیا کریں گے اگر اس موقع پہ 16 گھنٹے اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کیا حل ہے اس کا؟ ہماری حکومت نے جو یوتھ پارلیمنٹ میں پالیسی پریزنٹ کیا ہے, ہم نے اتفاق کیا ہے کہ فوراً بجلی لانے کے لیے رینٹل پاور پروجیکٹ جو ہے وہ بہت مہنگا صحیح مگر اس کا سولوشن ہے. مگر رونا یہ نہیں ہے کہ رینٹل پاور پلانٹ لگائے جا رہے ہیں, رونا یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں جو انرجی ڈیفیسٹ آئے گا اس کو کور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اس وقت آپ $1.8 لگا کر ملین ڈالر لگا کر ارب ڈالر لگا کر بھاشا ڈیم بنا رہے ہیں, مگر آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے بننے کے بعد بھی جو انرجی شارٹ فال رہے گا اس کو کون. اچھا, میں پروگرام میں نے کلوز کرنا ہے, تینوں سے بڑا کوئک کامنٹ چاہوں گا کہ اگر آج ہم شروع کریں کہ پورا اس کو سسٹم کو ریفارم کریں, پورا اوور آل کہ ہر مسئلہ حل ہو, کیا فرسٹ اسٹیپ ہونا چاہیے؟ پہلے آپ عمار. سسٹم کو اوور ہال کرنے کے لیے تمام انسٹیٹیوشنز کو ان کی جگہوں پر واپس جانا ہے. سپریم کورٹ اپنے فرائض اس کو ادا کرنے دیں, اس کو نہ چھیڑیں. پارلیمنٹ ایگزیکٹو پر چیک رکھے. یہ جو شکایتیں لگ رہی ہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ کے حکم کو ماننا چاہ رہے ہیں مگر منسٹر صاحب نہیں ماننے دے رہے. چلیں وقت ہمارے پاس, آپ کی طرف سے کیا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے, کس طرح سے ہم رول آف لا, لائک شی سیڈ ایٹ دی اسٹارٹ آف دی پروگرام, کہ رول آف لا اسٹیبلش کر دیں تو معاملہ حل ہو جائے گا؟ آپ بس یہی بات ہے کہ اپنے سب انسٹیٹیوشنز کو کام کرنے دیں, ہر بات میں ٹانگ نہ اڑائیں, جس میں پلیز جسٹ اور رول آف لا جو لیو اینڈ لیٹ لیو پلیز. چلیں اسی نقطے پر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم اپنے نوجوانوں سے, یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین سے, اور بات کر رہے تھے ہم جو پاکستان کے اس وقت بہت سے مسائل ہیں اور یقیناً انہوں نے ان کا حل بھی سجیسٹ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv. اب مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.